وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں آمین۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ گزشتہ جمعہ آپ احباب نے جس عنوان پہ گفتگو سماعت فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام کا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے ساتھ کتنا پیار تھا۔ ہم بھی اپنے آپ کو آخری نبی کا
امتی ثابت ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن پر بھی ایمان ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر بھی ایمان ہے، لیکن ان واقعات کو بیان کرنے اور سنانے کے بعد ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حضرات صحابہ کرام کو جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ عقیدت اور محبت تھی، کیا آیا ہمیں بھی اسی طرح عقیدت، محبت اور احترام آپ علیہ السلام کی سنت کے ساتھ ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ معاملہ بڑا اہم ہے۔ فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج تقریباً مکمل ہفتہ گزر چکا ہے، پچھلے جمعے سے لے کر اس وقت تک ابھی بخار کی بھی شدت محسوس کر رہا ہوں اور کافی ویکنس کی بھی شکایت محسوس ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی کھڑا ہونا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ نہیں جائے گا کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ حیران ہوئے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری ساری امت جنت میں جائے گی، مگر وہ جو کہے نہیں جاتا وہ نہیں جائے گا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا محبوب وہ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ کہے میں جنت میں نہیں جاتا؟ بات سوچنے کی ہے، فکر کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، جاگنے کی بات ہے، بیدار ہونے کی بات ہے۔ فرمایا وہ نہیں جائے گا جو یہ کہے میں نہیں جاتا۔ صاحب پوچھتے ہیں محبوب وہ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے میں نہیں جاتا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری بات مانی، میری سنت کو اختیار کیا، میرے فرامین کے مطابق زندگی گزارتا رہا، اس کی نماز میرے فرمان کے مطابق، اس کا روزہ میرے فرمان کے مطابق، اس کا جہاد میرے فرمان کے مطابق، اس کا حج میرے فرمان کے مطابق، اس کی شادی بیاہ میرے فرمان کے مطابق، اس کی خوشی غمی میرے حدیث کے مطابق ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرے خلاف چلا، میرے عمل کے خلاف چلا، میرے فرمان کے خلاف چلا، میرے طریقے کے خلاف چلا، میری سنت کے خلاف چلا، آپ علیہ السلام نے فرمایا فقد ابا، یوں سمجھ لیجئے کہ اس انسان نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آئی بات سمجھ؟ اگر ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہمارا جہاد، ہماری زکوٰۃ، ہماری قربانی، ہمارا جنازہ، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارا لباس، ہماری حجامت، ہماری تراویح، ہمارے نوافل، ہمارے سنن، ہمارے فراز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوئے، یقین کر لیجئے یہ بندہ جنتی ہے۔ اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں جائے گا، کیوں؟
اس لیے کہ اس نے میری سنت سے پیار کیا، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے میرے ساتھ پیار کیا، اور جس کا میرے ساتھ پیار ہو گیا قیامت والے دن جہاں محمد الرسول اللہ کھڑے ہوں گے، یہ سنت کے ساتھ پیار کرنے والا بھی محمد کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، سنت کو اپنانا ہوگا، سنت کو اختیار کرنا ہوگا۔ ہم یہ کہیں یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، فرض کے چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، سنت کے چھوڑنے سے بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ ذرا موطا کی اس روایت کو بھی اپنے سامنے رکھیے جس کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ فرمایا لوگو، میں جاتے جاتے تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ اور ان میں سے ایک چیز اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں وہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میرا عمل ہے، میرا فرمان ہے، میری حدیث ہے۔ اگر تم نے ہر معاملے میں رب کے قرآن کو اپنایا، میری حدیث کو اپنایا، لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اور جب کہ امت مسلمہ جب یہ فرض اور نفل، سنت اور واجب کے چکر میں پڑی ہے، اس وقت سے یہ بندہ، یہ انسان گمراہیوں کے چکروں میں بھاگتا نظر آ رہا ہے، پھرتا نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر اس کام کو کرنا ہوگا جس کے کرنے کا ثبوت رب کے قرآن میں ہو، محمد الرسول اللہ کی حدیث میں ہو۔ امت کے لیے ضروری ہے کہ اس کام کو کر گزرے۔ کس نے کہا ہے فرائض کو اپنائیے؟ کس نے کہا ہے نوافل اپنی مرضی کے ہیں؟ کس نے کہا ہے واجب کو اختیار کیجئے، سنت پہ چلنا آپ کی مرضی کا ہے؟ میرے بھائیو، یاد رکھیے امام کائنات نے فرمایا وہ بندہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا جو رب کے قرآن کو اپناتا رہے، میری سنت کو اختیار کرتا رہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 5477 نمبر حدیث، 5477 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مہمان ٹھہرے ہوئے تھے، ہم کھانا تیار کرتے اور خود کھانے سے پہلے محمد الرسول اللہ کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کھانا بنایا، آپ کی خدمت اقدس میں پیش فرما دیا۔ طریقہ کار یہ ہوتا تھا، پہلے آپ کو کھلایا جاتا، جو بچتا باقی ماندہ کھانا ہم گھر والے استعمال کیا کرتے تھے۔ ہم نے کھانا دیا، کھانا دے کے ہم چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد روٹین کے مطابق برتن لینے کے لیے جب ہم آئے، برتن اٹھائے، گھر چل دیے۔ گھر جب پہنچے، کھانے کو کھولا تو جیسے دیا تھا کھانا ویسے ہی پڑا ہے، ایک لقمہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا۔ اللہ اکبر! پریشان ہو گئے، لگتا ہے آج کوئی معاملہ ہے، آج ہمارے سے کوئی قصور ہوا ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کھانا نہیں کھایا۔ کیا وجہ ہے؟ کھانا نہیں کھایا، وہیں چھوڑ دیا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہتے ہیں محبوب، آپ نے کھانا ویسے ہی رکھ دیا تھا اور ہم جب واپس لے کے گئے تو ویسے کا ویسے کھانا پڑا ہوا تھا، لم یأکل منہا، آپ نے وہ کھانا نہیں کھایا، کیا وجہ ہے؟ سنیے ذرا، کانوں کی کھڑکیوں کو کھول کے بیٹھیے، دل و دماغ کو حاضر کر کے بیٹھیے، اور ہم اپنے ایمان کو تولتے جائیں، وزن کرتے جائیں، انصاف کے ترازو میں رکھ کے ہم تولیں۔ کیا محض اہل الحدیث کہہ کے ہی لیبل لگا لینا ہی نجات کے لیے یہ کافی ہے؟ بس یاد رکھیے، اس دھوکے میں مت آئیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اہل
سنت والجماع کا لیبل لگا دیا یس یہی کافی ہے، نہیں۔ اہل الحدیث کہلوا لیا یہی کافی ہے، نہیں۔ اس وقت تک یہ چیز ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی جب تک کہ اہل سنہ والجماع اور اہل الحدیث کہلانے کے بعد جب تک کہ ہمارا ہر عمل رب کے قرآن کے مطابق نہ ہو، محمد الرسول اللہ کی حدیث کے مطابق نہ ہو، کامیابی ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ محبوب کھانا نہیں کھایا، کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے کھانا اس لیے نہیں کھایا لِأَنَّ فِيهَا ثُومًا، اس لیے کہ جو کھانا آپ نے مجھے دیا ہے اس کھانے کے اندر لہسن ملا ہوا تھا، اس لیے مجھ محمد کو وہ کھانا اچھا نہیں لگا۔ اور یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارکہ تھا، ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان شاء اکلہ و ان شاء ترکہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گئے، گھر میں کھانا کھا رہے تب بھی، کہیں مہمان بن کے گئے تب بھی، جب آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا آپ نے کھانے میں کبھی کیڑے نہیں نکالے۔ مرچ تیز ہے، نمک ہلکا ہے، کیسا بنا ہوا ہے، ایسے سالن بناتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا نمک یا مرچ اگر سالن میں زیادہ ہو جائے تو پھر بیوی کی خیر نہیں ہوتی، پکانے والے کی خیر نہیں ہوتی، پھر خاوند اور بیوی کا آپس میں اسی بات پہ ہی جھگڑا ہو جاتا ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں لگتا، مرچ نہیں کھانی، نمک تیز ڈال دی ہے۔ ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات کی یہ سنت ہے، آپ نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اچھا لگا تو کھا لیا، اچھا نہیں لگا تو بغیر عیب نکالے، بغیر کیڑے نکالے آپ نے چھوڑ دیا ہے، نہیں کھایا۔ محبوب نہیں کھایا، فرمایا اس لیے کہ اس کے اندر کچا لہسن ڈلا ہوا تھا، میں نے اس لیے نہیں کھایا۔ فَسَأَلْتُهُ، ابو ایوب انصاری پوچھتے ہیں حرام ہوا، محبوب کیا لہسن حرام ہے؟ اگر تو حرام ہے آپ نے نہیں کھایا تو آپ کی سنت، جو چیز آپ نے کھائی ہمارے لیے سنت، جو چیز آپ نے نہیں کھائی وہ بھی ہمارے لیے سنت، جو چیز آپ نے کھائی ہے کھانا سنت ہو گیا، جو آپ نے نہیں کھائی وہ نہ کھانا ہمارے لیے سنت ہو گیا۔ حرام ہوا، کیا یہ حرام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، ولیکنی اکرہہ، فرمایا حرام نہیں ہے۔ فرمایا جب حرام نہیں تو پھر کھایا کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا مجھے یہ اچھا نہیں لگا، مجھے اس سے کراہت آئی ہے، اور کراہت کی وجہ کیا ہے؟ من اجل ریحہ، اس لیے کہ اس کی جو سمیل تھی نا، اگر میں وہ کھا لیتا تو کچے لہسن کی سمیل میرے منہ میں باقی رہتی، اس لیے کہ اناجی من لا تناجی، میری گفتگو فرشتوں کی مخلوق سے ہوتی ہے، تمہاری بات چیت ان سے نہیں ہوتی۔ اگر میں یہ کھا لیتا تو فرشتوں سے جب میں ہم کلام ہوتا تو فرشتوں کو یہ سمیل آتی جس سے ان کو تکلیف ہوتی۔ فرمایا یہ وجہ تھی نہ کھانے کی۔ جب یہ وجہ سامنے آئی تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سنت پہ چلنے کے جذبات دیکھیے۔ پوچھتے ہیں محبوب پھر ہم بھی نہ کھائیں؟ فرمایا نہیں، کھا سکتے ہو، کچا پیاز نہیں کھا سکتے، کچا لہسن نہیں کھا سکتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا جو بندہ من اکل الثوم او البصل او القراص فلا یقربن مصلانا، جو کچا لہسن کھا لے، کچا پیاز کھا لے یا گیند نہ کھا لے، اسے چاہیے کہ وہ ہماری مسجدوں میں نماز کے لیے نہ آئے جب تک کہ اس کے منہ کی سمیل اور بو یہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ چیز جبکہ حلال ہے، اس حلال چیز کو کھا کے بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا، جس کی بنیاد ہی حرام ہو، وہ حرام چیز پی کے کش لگا کے سوٹے لگا کے ہاں جی ایک دو ڈبیاں ختم کر کے وہ پی کے مسجد میں آ سکتا ہے؟
میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے، سنت پہ چلنے کے اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ اگر امام کائنات نے کچا لہسن کچا پیاز نہیں کھایا، وجہ بو تھی، سمیل تھی، آپ نے نہیں کھایا، تو ہمیں بھی وہ چیز نہیں کھانا ہوگی جس کے کھانے کے بعد جب تک کہ پیسٹ نہ کیا جائے، جب تک کہ مسواک نہ کیا جائے، بغیر پیسٹ کیے بغیر مسواک کی اس چیز کی بو ختم نہ ہو، اس چیز سے بھی ہمیں اجتناب کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی سنت یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نام نہیں لیتا شاید کہ کوئی دوست ناراضی نہ ہو جائیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز شروع کی، آپ نے جوتا پہنا ہوا ہے، جوتا پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جب آپ کو تیقن ہو، یقین ہو کہ میرا جوتا صاف ہے اور پاک اور ستھرا ہے۔ جب جوتے کی صفائی کا یقین ہو تو اگر ضرورت پڑتی ہے آپ جوتا پہن کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہنا ہوا تھا، صحابہ کرام نے بھی آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتا پہنا ہے، صحابہ نے بھی پہن لیا، نماز شروع ہو گئی۔ نماز شروع ہوئی، اچانک کیا ہوا کہ دوران نماز، بات توجہ کے ساتھ، دوران نماز امام کائنات نے جوتا اتارا، حضرات صحابہ کرام نے بھی جوتا اتار دیا، سلام پھر گیا۔ سلام پھرنے کے بعد امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقتدیوں کی طرف، صحابہ کرام کی جماعت کی طرف جب رخ پھیرا اور آپ کی طرف منہ کیا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پہلے تو جوتا پہنا ہوا تھا، اب جوتا انہوں نے اتار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، کیا؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا، ما حملکم علی القاء نعالکم، نماز جب شروع کی جوتا پہنا ہوا تھا، اب جب سلام پھیرا تو میں نے دیکھا تم نے جوتا اتار دیا، جوتا کیوں اتارا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، محبوب رأیناک القیت نعلیک فالقینا، نماز شروع کرتے ہوئے ہم نے دیکھا آپ نے پہنا ہے تو ہم نے بھی پہن لیا، نماز کے دوران ہم نے دیکھا آپ نے جوتا اتارا ہے تو ہم نے بھی اتار دیا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کا کوئی عمل کرنا امت کے لیے حجت ہوا کرتا ہے۔ آپ نے پہنا تو پہننا ہمارے لیے دلیل، آپ نے جوتا اتار دیا تو آپ کا اتار دینا ہمارے لیے دلیل، اس لیے کہ اس بندے کا ہر عمل دلیل ہوا کرتا ہے، جس کا عمل خود دلیل ہو، جس کی بات خود دلیل ہو، اس سے دلیل نہیں پوچھی جاتی، جس کا فرمان خود دلیل ہو۔ اور کائنات کے اندر یہ ایک ہی ہستی ہے جس کا ہر عمل دلیل ہوا کرتا ہے، اس کا عمل دلیل کا محتاج نہیں، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اندر کوئی بھی بڑا، کوئی بھی چھوٹا، کوئی بھی گدی نشین، کوئی بھی خلیفہ ایسا نہیں جو کوئی عمل کرے اور اس کا عمل دیکھنے والوں کے لیے حجت ہو، دیکھنے والوں کے لیے دلیل بن جائے اور وہ اس کو دیکھ کے عمل کرنا شروع کر دیں۔ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں اتارا؟ صحابہ کرام کا جواب سنیے، عرض کرنے لگے، محبوب ہم نے آپ کو دیکھا پہن لیا تو ہم نے بھی پہن لیا، آپ نے نماز کے دوران جوتا اتارا تو ہم نے بھی اتار دیا۔ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز کے دوران میرے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ محبوب آپ کے جوتے کے تلوے کے نیچے نجاست لگی ہے، آپ کا جوتا پاک نہیں، آپ کا جوتا صاف ستھرا نہیں، میں نے اس وجہ سے جوتا اتار دیا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، محبوب ہمیں نہیں پتا تھا کیوں اتارا، ہم نے تو اس لیے اتار دیا کہ اتارتے ہوئے محمد الرسول
रसूल अल्लाह को देख लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें भी अपना अमल वैसा बनाना पड़ेगा। हमें अपने जज्बात को एक तरफ रखना होगा, अपने दिल के एहसासात को एक तरफ रखना होगा, अपने बड़ों के तरीक़ाकार को एक तरफ रखना होगा, अपने बिरादरी के अमल को एक तरफ रखना होगा। हमने ये करते हुए अपने अब्बा को देखा इसलिए करते हैं ये नहीं कहना होगा। हमारी बिरादरी ऐसा करती है इसलिए करते हैं ये नहीं कहना होगा, क्योंकि इमाम कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अताअनी दखलल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा। जो मैं करता हूँ वही करोगे, जन्नत मिलेगी। अगर जो मैं करता हूँ तुम छोड़ दोगे तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम इसके बाद जन्नत में जाओगे। आइए सुन्नत के साथ प्यार कीजिए, वैसा सुन्नत के साथ प्यार कीजिए जैसा मोहम्मद और रसूलुल्लाह के जानिसारों ने सुन्नत के साथ प्यार किया। यही वजह थी कि अल्लाह के कुरान ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से डरने का हक अदा कर दिया। अल्लाह ने उनको चलते फिरते दुनिया के अंदर जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमा दिया है। वो आदम की औलाद नहीं थी, वो भी तो आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे ना। उन्होंने दिन वैसे गुजारा, उन्होंने रात वैसे गुजारी जो दिन और रात मोहम्मद और रसूलुल्लाह के हुआ करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह ताला, सुफियान इब्ने उयैना रहमहुल्लाह ताला एक मजलिस में बैठे दर्स कुरान हदीस दे रहे थे। दर्स देते देते इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह के बारे में सुफियान कहने लगे, लोगों जानते हो इब्ने मुबारक कौन है? सामीन ने कहा बताइए कौन है? सुफियान रहमहुल्लाह कहने लगे इब्ने मुबारक वो खुश नसीब इंसान है जिनको हमने पूरी ज़िंदगी में हर वो काम करते देखा जो हज़रात सहाबा कराम की जमात ने किया है। सुभान अल्लाह। हर वो अमल करते देखा जो अमल मोहम्मद और रसूलुल्लाह के जानिसारों ने किया है। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा अमल नहीं किया जो हज़रात सहाबा कराम ने किया न किया हो। हर वो काम किया है जो हज़रात सहाबा कराम की जमात ने किया है। इब्ने मुबारक का बड़ा मकाम, लेकिन हज़रात सहाबा कराम में और इब्ने मुबारक में सिर्फ एक ही फ़र्क है। हज़रात सहाबा कराम ने मोहम्मद और रसूलुल्लाह का दीदार किया, इब्ने मुबारक को मोहम्मद और रसूलुल्लाह का दीदार नसीब नहीं हुआ। बस ये फ़र्क है, ये फ़र्क है मेरे भाइयों। सहाबा में और हम में बस यही फ़र्क है। आपने सहाबा कराम को बुलाया तो लब्बैक कह के हाजिर हो गए। आपने सहाबा कराम को फरमाया रुक जाओ, रुक गए। अगले जुमे इंशाअल्लाह यहीं से बात शुरू करेंगे। आज के जुमे का खुलासा कलाम ये है कि हज़रात सहाबा कराम को प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत के साथ इतनी अकीदत, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार था कि जब उनको पता चल गया कि ये फरमान मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ये अमल प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है और इसमें कहने वाले ने ये कह दिया कि ये अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, बस उस पर जान निछावर कर दी, उस पर वक्त निछावर कर दिया, अपने जज्बात निछावर कर दिए, अपने दिल के एहसासात निछावर कर दिए, सारी चीज़ कुर्बान कर दी मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे। मेरे भाइयों, अगर वही मकाम, वही मर्तबा, वही अज़मत अगर आज का इंसान भी अगर चाहता है तो हज़रत सहाबा कराम जैसा ईमान बनाना होगा। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदऊ। अगर हिदायत याफ्ता बनना चाहते हो उन्हीं लोगों के तरीक़ाकार को अपनाओ, उन्हीं जैसा ईमान बनाओ जो हज़रत सहाबा कराम का था। अल्लाह हम सबको अमल की और समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
بھائی.